خود فرما رہے ہیں قرآن میں ایک مقام پر اللہ فرماتے ہیں اذا سألك عبادی انی فإنی قریب، کہ جب بھی میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، کہ جب بھی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے اس کی پکار کے بعد میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کو قبول کرتا ہوں۔ تو لہٰذا میرے بندوں کو یہ چاہیے کہ جب بھی وہ کسی کو پکارے، کسی سے مانگے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مجھ سے مانگے۔ دوسرے مقام پر اللہ عزت ان لوگوں کو کہ جو اللہ رب العزت سے نہیں مانگتے اور اللہ کی عبادت سے اعراض کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جو ہے رب العزت نے خود جو ہے جہنم کو بیان کیا۔ اب انسان خود سوچے کہ اللہ رب العزت کی عبادت سے اعراض کی وجہ سے ایک شخص اگر آخرت کی وہ زندگی جو اس کی یقینی حقیقی زندگی ہے، جہاں پر اس نے ہمیشہ کے لیے رہنا، وہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی، وہاں کی ناکامی حقیقی ناکامی، اس کا انجام یہ ہے کہ دنیا میں عبادت کے اعراض کرنے کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہوئی، تو دنیا تو یقیناً اس شخص کی برباد ہو جائے گی۔ اب برباد ہونے کی لازماً یہ نہیں کہ جو شخص اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں، تو دنیا میں اس کے پاس کچھ ہوگا نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ کچھ ہونا اور کچھ نہ ہونا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے پاس راحت، سکون، برکت اور لذت والی زندگی اس کے پاس نہیں ہوتی۔ پیسے سے مقصد، عہدے سے مقصد، کسی بھی بڑے مقام پر بیٹھنے سے مقصد یہ کہ انسان کی نیند پوری ہو، اس کا دل خوش ہو، اس کو عزت ملے۔ لیکن اس شخص کے پاس مال و دولت بھی موجود ہے، عہدہ بھی موجود ہے، گارڈ بھی موجود ہے، نام بھی موجود ہے، لیکن ان تمام کے باوجود رات کو سکون سے سو نہ سکے، اس کے بدن میں 100 قسم کی بیماریاں، اس کے اگر 10 چاہنے والے ہوں تو 150 افراد اس کو نہ چاہنے والا، اس کی مخالفت کرنے والا ہو۔ تو دنیا کی ظاہری چیز تو ساری موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے پاس وہ چیز نہیں کہ جس چیز کے حاصل کرنے کے لیے اس نے ان تمام چیزوں کو حاصل کیا تھا۔ اسی کو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ناراضگی۔ ایک آدمی کے پاس دنیا کے سارے ظاہری اسباب موجود نہ ہوں، لیکن اس کا سونا ٹائم پر ہے، اس کے پاس بدن پر پہننے کے لیے لباس موجود ہے، کھانے کے لیے اس کو جس وقت ضرورت ہوتی ہے اللہ کھانے کا انتظام اس کی ضرورت کے مطابق کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی اس کی عزت، اس کا ادب احترام کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اب دنیاوی ظاہری تو اس کے پاس وافر مقدار میں کچھ نہیں، لیکن جو چیزیں اس زندگی میں مقصود ہیں، اللہ کی نافرمانی کا نہ کرنا اور کسی بھی شخص کا محتاج نہ ہونا، یہ دونوں چیزیں اس آدمی کے پاس موجود ہیں، تو دنیا کی باقی ظاہری اسباب نہ ہو تو یہ شخص خسارے میں نہیں۔ لیکن دنیا کی باقی ساری چیزیں موجود، لیکن اس کے پاس راحت بھی نہیں، یعنی اللہ کی رضا بھی موجود نہیں، اور سکون کی زندگی بھی، تو پھر ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود گویا کہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کے پاس کچھ نہیں۔ اس کی مثال انسان ایسے سمجھے جیسے سمندر کے پانی کے اوپر جھاگ بن جاتی ہے، جھاگ تو دور سے بہت بڑی نظر آتی ہے، لیکن قریب چلے جائے اس کے اندر ہاتھ وغیرہ لگانے کوئی اس کی حقیقت، تو اب ظاہراً تو یہ دنیا کی کافی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن اندر اس کے پاس سکون، راحت، عزت اور لذت والی زندگی نہیں، تو کوئی فائدہ ہے۔ اسی لیے اللہ عزت سے انسان ہمیشہ مانگتا ہے، اپنی دنیاوی اسباب کی وجہ سے ان چیزوں کو دیکھ کر انسان اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانے سے کسی بھی صورت میں غفلت نہ کرے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جہاں پر قوموں سے عذاب کے ٹالنے کی بات کی ہے، وہاں پر ایک وجہ ان کی دعا اور اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کو پکارنا بھی بیان کیا۔ سورۃ الفرقان میں اللہ فرماتے ہیں وما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، کہ اللہ کو اگر تمہاری پکار نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، یعنی تمہاری نافرمانیاں، تمہاری سرکشیاں اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اللہ رب العزت نے تم پر عذاب کو نازل کرنا تھا اور دنیا کی سرزمین کو تم سے صاف کرنا تھا، لیکن تم نے سچے دل سے اپنے اللہ کو پکار لیا۔ اس پکار کی وجہ سے جو اللہ رب العزت نے آئی ہوئی عذابات کو، جو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو ٹال دی۔ دوسرے مقام پر قرآن میں اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کہ جو شخص حالت اضطراری میں، سخت کیفیت میں ہو، سخت پریشانی میں ہو، اس وقت کی پکار کو سننے والا اللہ کے علاوہ کون ہے؟ تو قرآن کریم خود ہمیں پکار کر کے رائے کہ تمہاری جو ضرورت، تمہارا جو مسئلہ ہو، تمہاری جو مشکل ہو، تمہاری جو پریشانی، تم ان پکاروں میں اللہ کو پکارو، اللہ تمہاری پکار کو سنتا بھی ہے، قبول بھی کرے گا، اور نہ پکارنے کی وجہ سے اللہ عزت جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تعلیمات سکھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ نے ایک ارشاد فرمایا کہ دعا ہی عبادت ہے، یعنی حقیقی عبادت جو ہے وہ دعا کرنا ہے۔ اب دعا حقیقی عبادت کیوں؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں جتنی بھی عبادات کرتا ہے، ان تمام عبادات سے پہلا مقصد اس کی اللہ کی رضا ہے، دوسرا مقصد جو ہے اس کی دنیا کی زندگی کا آسان ہو جانا، ایمان کا سلامت ہو جانا، اور اس ایمان کے سلامتی کے ساتھ آخرت کی عزت والی زندگی کا مل جانا۔ اب ان عبادات کے بعد یہ تمام چیزیں انسان کو اسی وقت ہی حاصل ہوتی ہے جب عبادت سے فارغ ہو، اللہ کے سامنے انسان عاجزی ان کے سارے سے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے، اپنی دنیاوی تمام ضروریات کو اللہ عزت کے سامنے رکھے، اپنی آخرت کی تمام منازل کی آسانی کو اللہ کے سامنے رکھے، اپنی ایمان کی سلامتی کو اللہ کے سامنے رکھے۔ تو اب جو اس نے عبادت کی وجہ سے اپنے اللہ کے قریب ہوا، وہ عبادت نماز کی صورت میں تھی، وہ عبادت جو ہے تلاوت کی صورت میں تھی، وہ عبادت ذکر و
و اذکار و تسبیحات کی صورت میں. اب یہ تمام چیزیں کر کے اللہ کے قریب ہو گیا. اب اللہ سے مانگنے کا مقام آ گئی کہ اللہ اپنے رب کے سامنے اپنی ضروریات ان تمام چیزوں کو رکھے. لیکن یہ شخص یہ عبادات کرنے کے بعد غفلت کی وجہ سے اٹھ کر چلا جاتا. اس نے تو اپنا جو حقیقی مقصد تھا وہ پورا نہیں. جس طرح ایک شخص دنیا کے کسی بھی عہدیدار سے اس کا مضبوط تعلق، ایک اچھی جان پہچان ہے، یہ اس کا اچھی خدمت کرتا ہے، اس کی اچھی عزت اور اس کا اچھا احترام کرتا ہے، لیکن دنیاوی اپنا کوئی کام جو وہ پورا کر سکتا ہے اس سے پھر بھی پورا نہیں کرواتا، تو دنیاوی لوگ اس کو کیا سمجھیں گے کہ آپ 24 گھنٹے شخص کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کی دنیا کی یہ چیزیں ہیں، آپ نے اس سے اپنا مطلب پورا ہی نہ کر سکے. آپ کے اس تعلق کا فائدہ کیا؟ گویا کہ ان کی دوستی کو دنیاوی لوگ ظاہری طور پر فضول، بیکار اور بے فائدہ سمجھیں. اسی مثال کو جا کر ہم اپنے اللہ عزت کے ساتھ تعلق کو بھی دیکھیں. عبادات سے مقصود تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ میں ایک انسان، انسانی اعتبار سے میں ایک محتاج، اور میری محتاجی کو دور کرنے والی ذات کو فقط اللہ رب العزت کی. اور ان مانگنے کی ترغیب، نہ مانگنے پر ناراضگی کا اظہار اللہ رب العزت نے خود ہمیں تعلیم دیا، خود ہمیں سکھلایا. تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا مانگنا انسان کی ضرورت اور حقیقی مقصد اور مطلب ہے جس سے اللہ رب العزت خوش بھی ہوتے. لیکن یہ شخص نہیں مانگتا تو گویا کہ عبادات کی حقیقت کو اس نے حاصل نہیں کی. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حقیقی عبادت ہے، یعنی دعا، عبادت کا حقیقی مقصد اس کے بعد دعا کا مانگنا ہے. جو یہ نہیں کرتا گویا کہ اس نے اپنے حقیقی مقصد کو